بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تیاری پکڑیں، عمران خان آ رہا ہے۔ مقروض ملک کی حکومت ججز پر مہربان، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مشکلات کا آغاز۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جیسے ہی حکومت بنائی گئی، فارم 47 کے تحت جیسے ہی 9 فروری کو اس حکومت کو بنایا گیا، ہم پر مسلط کیا گیا، اس کے بعد سے انہوں نے صرف اور صرف اپنے پاؤں پکے کرنے کے لیے کام کیا۔ ابھی تک اگر کہیں کہ پاکستانی قوم کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی سوچا ہو، کوئی ایک کیبنٹ میٹنگ بٹھائی ہو یا کوئی قومی اسمبلی میں اجلاس طلب کیا ہو جو خالصتاً پاکستانی عوام کے لیے ہو، تو بالکل بھی ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج تک بھی یہ حکومت مطمئن نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف پاکستانی کو معلوم ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت آئے ہیں۔ جو بھی چور دروازے سے آتا ہے وہ پھر مطمئن کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی اس کے مقاصد کیا تھے؟ صرف یہ کہ تحریک انصاف کو یا بانی تحریک انصاف کو، عمران خان جو ہیں ان کو جیل میں بند رکھنا کافی لمبے عرصے تک، اور اپنی حکومت کو اچھے طریقے سے بغیر کسی خطرے کے ٹینور کو مکمل کرنا۔ لیکن آج بھی اگر دیکھیں تو یہ حکومت مطمئن نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کو لائے تحریک انصاف کو، انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بعد نئے چیف جسٹس کی جو نامزدگی ہے وہ اس حکومت نے خود کی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب۔ ان کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کافی مختلف ہوں گے، کیونکہ ان کی دوستی بھی ہے جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ صاحب، ان کے ساتھ دوستی بھی ہے، یہ دوستی نبھائیں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حکومت ابھی بھی دیکھیں تو مطمئن نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ ان کی دوستی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کہنے کے مطابق کچھ فیصلے نہ کریں، لیکن اگر بظاہر دیکھیں تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی حکومت کے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے، وہ بھی آگے چل کے بتاتے ہیں۔ پہلے دیکھیے، پہلے یہ سنیے کہ یہ پاکستانی قوم جو مقروض ہے، بچہ جو نیا جنم لینے والا بچہ ہے وہ بھی قرضے میں ڈوبا ہوا پیدا ہو رہا ہے۔ پورا پاکستانی قوم مقروض ہے۔ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہماری یہ جگ ہنسائی ہوتی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ تو اس مقروض عوام پر دیکھیں ایک اور بڑا عذاب نازل کرنے جا رہی ہے یہ حکومت کہ 17 سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج کی تعداد ہے اس کو 34 کر دیں بڑھا کر۔ تنخواہیں انہوں نے اپنی جیبوں سے دینی ہے یا کیبنٹ نے خود دینی ہے؟ اس حکومت کے وزیر مشیر کے تنخواہوں سے کاٹ کر انہوں نے تنخواہیں دینی ہیں؟ تو بالکل نہیں، یہ پاکستانی قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں کی یہ تنخواہیں جائیں گی۔ تو ایک ملک مقروض ہے تو جج کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، بوجھ مزید ڈالا جا رہا ہے عوام پر۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ان کی بد نیتی ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے، اس لیے انہوں نے صرف تعداد نہیں بلکہ ان کے جو جج صاحبان کے ہاؤس رینٹ الاؤنس ہیں وہ پہلے تھا 68,000 روپے، اب اس کو بڑھا کر انہوں نے تقریباً 6 لاکھ کے قریب کر دیا۔ جو جوڈیشل الاؤنس تھا جج صاحبان کا وہ تھا 4.5 لاکھ روپے تقریباً، اس کو بڑھا کر انہوں نے تقریباً 11 لاکھ کے قریب لے کر چلے گئے ہیں۔ یہ کیا وجہ بنی ہے؟ یہ وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جج صاحبان کو ان کو مراعات میں مزید اضافہ کریں، ان کی تنخواہوں میں مزید اضافہ کریں تاکہ ہم سے یہ خوش ہو جائیں۔ یہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں بھی خوش کریں گے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے۔ جس طرح ہم نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ تشکیل دے دیا، آئینی بینچ کی سربراہی اپنی مرضی کے بندے کو سونپ دی، تو پھر ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہمیں خوش کریں گے۔
تو دیکھیں ایک ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس پہ اگر دیکھیں تو کسی غریب کی تنخواہ دیکھیں، انہوں نے 36,000 یہ حکومت نے اعلان صرف کیا ہوا ہے، اعلان کیا اگر کسی بھی چلے جائیں، فیکٹری میں چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، مزدور کو اتنی اجرت نہیں دی جا رہی، لیکن دوسری جانب یہ جج صاحبان کی مراد میں مزید اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مقاصد کیا ہیں کہ ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہمیں خوش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے متعلق کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی جیسے ہی حلف اٹھایا، انہوں نے اگر دیکھیں تو اپنے دوست جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں یا جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کر دیا پہلے ہی دن، کیونکہ جب کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہر جمعرات کو بیٹھتا ہے، پچھلی جو جمعرات گزری اس میں بیٹھا تو چیف جسٹس صاحب اس میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر دونوں جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں جنہوں نے کمیٹی کا حصہ تھے، انہوں نے فل کورٹ ریکمینڈ کیا کہ فل کورٹ اس پہ بٹھایا جائے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ نہ ہی چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار کو یہ کہا کہ کاز لسٹ آپ جاری کریں، فل کورٹ کا کاز لسٹ جاری کریں، وہ بھی گئی بات۔ اس کے بعد ہفتے کا اعلان کیا تھا، وہ بھی نہیں بلایا گیا، بلکہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا چیف جسٹس صاحب نے، وہ بھی بات گئی۔ اب جمعرات گزر گئی، دوبارہ جو نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یا جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے بعد، اس میں منیب اختر صاحب کی دوبارہ چھٹی کروا دی گئی، دوبارہ امین الدین صاحب کو شامل کر دیا گیا، لیکن کمیٹی دوبارہ چیف جسٹس صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے، نہ ہی کمیٹی کا کوئی میٹنگ انہوں نے بٹھائی ہے۔ اس میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ دونوں کا ووٹ ایک طرف ہو کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے واقعی اس پر ہمیں فل کورٹ طلب کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ دونوں آپس میں ان کا ایک ووٹ ہوگا تو پھر اس بار فل کورٹ طلب کر لیا جائے گا، لیکن پھر دوبارہ انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کمیٹی کو نہیں بٹھایا، نہ ہی بیٹھے، نہ ہی کوئی فیصلہ ہوا۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ کر رہے ہیں اپنے دوست جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ تو اس سے یہ سب کچھ کروانے کا حکومت کا مقصد صاف نظر آ رہا ہے، یہی ہے کہ اس سے جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب سخت مایوس ہو جائیں گے، اور مایوسی کے عالم میں وہ استعفے دے کر گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن جو اطلاعات ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ نہ ہم قاضی کے دور میں جھکے تھے، قاضی کے دور میں ہم ہمت ہارے تھے، نہ ہی اب ہم ہمت ہاریں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر قاضی کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا تو اب بھی ہم عدالتوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ یہ جو غیر قانونی طریقے اپنائے جا رہے ہیں، غیر آئینی طریقے اپنائے جائیں، اس کی ہم مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو گروپ بندی ناظرین اکرام پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھی، اب مزید دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جیسے ہی سینئر جج صاحبان کو پیچھے کر کے آئینی بینچ میں جونیئر جج صاحبان کو شامل کیا گیا، جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا، تو وکلاء نے بھی زمین گرم کر دی ہے۔ اب زبیری صاحب اور احمد خان صاحب نے کہا کہ ہم اس بینچ کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، ہم بڑی تحریک چلائیں گے اس کے خلاف، ہم اس کو سرے سے مانتے نہیں ہیں۔ تو گروپ بندی پہلے بھی تھی، اب بھی زیادہ تیزی اس میں دیکھنے کو آ رہی ہے۔ ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج صاحبان کی گروپ بندی واضح طور پر نظر آ رہی ہے، جو کسی بھی وقت اس صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، استقبال کی تیاری کریں، عمران خان صاحب آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ خان صاحب نے اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ آگے ہیں اقتدار میں۔ تو میں نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا تھا خان صاحب بالکل ٹرمپ کو نہ ہی درخواست کریں گے کہ آؤ مجھے چھڑاؤ، تو نہ ہی ٹرمپ آئیں گے کہ یا آرڈر دے دیں گے چھوڑو خان صاحب کو، ابھی نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب نے آج واضح پیغام دے دی ہے اپنی پارٹی کو جو 9 نومبر کا جلسہ سوابی انٹرچینج پہ ہے، اس میں ہر عہدیدار نے شرکت یقینی بنانی ہے اپنی عوام کے ساتھ۔ جو بھی اس میں شریک نہیں ہوگا اس کا پارٹی میں کوئی لینا دینا نہیں، اس کو ہم پارٹی سے فارغ کریں گے۔ آخری اب ہمارا فیصلہ ہے، آخری لاہ عمل تحریک انصاف نے دینا ہے 9 نومبر کے جلسہ سوابی میں۔
تو اب فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اب احتجاج ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا، کسی جگہ بھی حکومت کو ہم سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے۔ تو جب ناظرین کرام پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہو جائے گا تیزی کے ساتھ، عہدیدار خود جو امیدوار ہیں ایم این ایز ہیں خود لیڈ کریں گے، تو پھر اس حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ خان صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہی پڑے گا۔ خان صاحب اگر رہا نہیں ہوتے تو یہ حکومت چلتی ہوئی بھی نظر نہیں آتی، اگر رہا ہوتے ہیں پھر بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اگر رہا نہیں کرتے تو پھر بھی یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ سب کو پتہ ہے یہ بار بار اپنے ہی حق میں ترامیمیں منظور کروا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم مضبوط نہیں ہیں، ہمارے پاؤں یا ہماری کرسیاں مضبوط نہیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔